بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اعلیٰ حاکم نے تمام مقابرین کو دیکھا، پھر کہا، بے شک مسٹر فرحات نے ہم سے تعاون کیا ہے، مگر اس میں احسان والی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے اپنے ٹیلی پیتھی جانے والے ہماری امداد کے لیے آئے ہیں۔ ہاں، اگر وہ مسلمان خیال خوانی کرنے والوں کے ذریعے ہمیں تحفظ دیتا تو پھر ہم اس کے احسان مند ضرور ہوتے۔ جیمز ہارڈی نے کہا، ہم نے کہا نا، ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں بھیجا گیا ہے۔ یوں تمہیں مسٹر فرحات کا احسان مند ہونا چاہیے، مگر تم لوگ سراسر احسان فراموشی کر رہے ہو۔ وائس مین نے جیمز سے کہا، ابھی ہم واپس چلے جائیں تو انہیں عقل آ جائے گی۔ تمام مقابرین نے ایک دم سے پریشان ہو کر ان تین علاقاروں کی طرف دیکھا۔ اعلیٰ حاکم نے جلدی سے کہا، تم ہماری بات کا مطلب نہیں سمجھے، ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ فرحات اپنے ٹیلی پیتھی جانے والوں کے ذریعے بھی ہم سے تعاون کر سکتا تھا، پھر بھی ہم تمہیں پا کر اس کا احسان مانتے ہیں۔ وہ لاتوں کے بھوت تھے، باتوں سے نہیں مانتے تھے۔ ان تینوں نے انہیں لات مار کر جانے کی بات کی تو وہ فوراً ہی میرے گن گانے لگے۔ ویسے میں نے تینوں کو تاکید کی تھی کہ حالات جیسے بھی ہوں انہیں ہر حال میں اکابرین سے تعاون کرنا ہوگا، اسی میں ان کے ملک و قوم کی سلامتی ہے، ورنہ گریٹ ایشورا پھر بھرپور تیاریوں کے ساتھ آ رہا ہے، ان حکمرانوں کو مجبور اور بے بس بنا کر ہماری زمین پر تسلط قائم کرنے کے سلسلے میں کامیاب ہوتا رہے گا، اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ان تینوں نے محض دھمکی کے طور پر وہاں سے جانے کی بات کہی تھی۔ ان اکابرین کی خوش قسمتی تھی کہ ایسے برے وقت میں وہ تینوں واپس آ گئے تھے، انہیں تحفظ اور سلامتی دینے والے تھے، مگر وہ لوگ عجب بے ایمان اور بے مروت تھے، میرا احسان ماننا نہیں چاہتے تھے۔ فی الحال اپنے دماغوں کو مکفل کرانے اور تحفظ حاصل کرنے کے لیے اوپری دل سے مجھے اپنا محسن مان رہے تھے۔ وہ یقین سے کہہ رہے تھے، اب ہم گریٹ ایشورا کے مقابلے میں کمزور نہیں پڑیں گے، ان کے ایک بھی خیال خوانی کرنے والے کو اپنے ملک کے کسی علاقے میں قدم رکھنے کا موقع نہیں دیں گے۔ آرمی افسران کے بعد ان اکابرین کا مسئلہ بھی سلجھ گیا تھا، لیکن فرانس، انگلینڈ اور جرمنی کے اکابرین اپنی سلامتی کے لیے پریشان تھے، بری طرح بکھلائے ہوئے تھے۔ وہ لوگ ٹیلی پیتھی جانے والوں کے معاملے میں بالکل خالی تھے، ان کے پاس ایک بھی خیال خوانی کرنے والا نہیں تھا، اس لیے ان کی نظریں بھی ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والوں پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ ہم سے تعاون کی اپیل کر رہے تھے۔ بڑی عجیب سی صورتحال تھی۔ بڑے ممالک کے سبھی اکابرین اور اعلیٰ حکمران ہم مسلمانوں کو کمتر سمجھتے تھے، مگر اس بار نہ چاہنے کے باوجود انہیں ہماری برتری تسلیم کرنی پڑ رہی تھی۔ زندگی بڑی خوبصورت ہوتی ہے، کوئی بھی اس سے منہ پھیر کر موت کے اندھیروں میں جانا نہیں چاہتا۔ بیماری کے باعث یا طبعی موت آنے والی ہو تب بھی اسے دواؤں کے ذریعے بڑھانے کی کوششیں کی جاتی ہیں، دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور اب تمام اکابرین ناگہانی شامت کو ٹالنے کے لیے ہماری منتیں کر رہے تھے۔ ہم نے بدستور خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ ہماری طرف سے مایوس ہو کر وہ دنیا بھر کے عاملوں اور جادوگروں کو مختلف ذرائع سے مخاطب کرنے لگے، یہ اعلان کرنے لگے کہ جو بھی عامل یا جادوگر انہیں تحفظ اور سلامتی فراہم کرے گا، گریٹ ایشورا کے حملوں سے بچائے گا، وہ اسے منہ مانگی رقم ادا کریں گے۔ ہماری دنیا میں سچے جھوٹے عاملوں کی کمی نہیں ہے، ڈھونڈنے سے ہزار مل جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ منہ مانگی رقم کی بات تھی، اور یہ بہت بڑی کشش تھی۔ دنیا بھر سے سینکڑوں ہزاروں عامل اور جادوگر ان کی طرف کھینچے چلے آئے، فیکس، فون اور ای میل وغیرہ کے ذریعے ان سے رابطے کرنے لگے، لیکن ان میں سے تجربہ کار سچے اور کھرے عامل کا ملنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ ایک عہدیدار نے کہا، سبھی آنے والے اپنے اپنے کارنامے دکھا رہے ہیں، خود کو سب سے زیادہ پہنچا ہوا ثابت کر رہے ہیں، جب تک کوئی دشمن ہمارے اندر نہیں آئے گا اور یہ جادوگر اسے بھگانے کا کمال نہیں دکھائیں گے، تب تک ہم کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں دھوکے بازوں سے بچنا ہوگا۔ کوئی بھی ڈونگی عامل یا جادوگر باتیں بنا کر ہمیں بیوقوف بنا سکتا ہے۔ مشکل تو یہ ہے کہ ہم آزمائش کے طور پر کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ہمارے اندر آئے۔ اگر کوئی عامل اسے بھگا نہ سکا تو وہ ہمارے دماغ سے چپک کر رہ جائے گا، ہم بیٹھے بٹھائے خواہ مخواہ اس کے غلام بن جائیں گے۔ دوسرے عہدیدار نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، کسی بھی طرح کے دھوکے سے بچنے کے لیے آزمائش ضروری ہے، مگر ہم کسی کو آزمانے کا خطرہ مول نہیں لیں گے۔ ایک نے کہا، عمل کرنے یا منتر بڑھ کر پھونکنے میں اچھا خاصا وقت لگتا ہے، ادھر یہ چھو منتر کہہ بھی نہ پائیں گے، ادھر وہ دماغ میں زلزلہ پیدا کر دیں گے۔ دوسرے نے کہا، ہم ایک سے مطمئن نہ ہو کر کسی دوسرے عامل کو آزمائیں گے، تب تک ایشورا کے ٹیلی پیتھی جانے والے قیامت کی چال چل جائیں گے۔ بے شک، اور ادھر اس کی دی ہوئی مہلت لمحہ لمحہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ وہ سبھی الجھے ہوئے تھے، آپس میں مشورے کر رہے تھے۔ ایسے وقت ایک اور عامل نے فون کے ذریعے ان سے رابطہ کیا۔ ایک عہدیدار نے فون کا لاؤڈ سپیکر آن کرتے ہوئے کہا، ہیلو، کون؟ دوسری طرف سے ایک ذرا بھرائی ہوئی آواز سنائی دی، میں وہ ہوں جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اس عہدیدار نے فون پر کہا، یقیناً تم کوئی عامل یا جادوگر ہو، اپنا نام بتاؤ، کام سے مطلب ہونا چاہیے، نام میں کیا رکھا ہے، تمہیں میرا اکاؤنٹ نمبر معلوم ہونا چاہیے تاکہ میری مطلوبہ رقم وہاں جمع کرائی جا سکے۔
उस ओहदेदार ने दूसरे काबरीन को देखा और फिर पूछा, अपना पता ठिकाना बताओ, कहाँ के रहने वाले हो? इसी दुनिया के एक कोने में रहता हूँ। वो चिढ़कर बोला, तुम अजीब बातें कर रहे हो, ना नाम बता रहे हो, ना पता ठिकाना बता रहे हो। ये तमाम सवालात गैर जरूरी हैं, काम की बातें करो। एक ओहदेदार ने कहा, इससे पूछो इसका मजहब क्या है, कहीं ये मुसलमान तो नहीं है। उस ओहदेदार ने फोन पर पूछा, तुम्हारा दीन धर्म क्या है? इंसान का दीन धर्म बहुत ही कमजोर होता है। जब उस पर कोई आफत आती है तो कभी ये भगवान के सामने हाथ जोड़ता है, कभी खुदा के आगे सजदे करता है, कभी गार्ड के सामने मासूम फरिश्ता बनकर खड़ा हो जाता है और कभी अपने ही जैसे इंसान को खुदा बनाकर इससे मन की मुरादें पूरी करवाता है। वो जरा देर चुप हुआ, फिर बोला, हमारा तुम्हारा क्या है, जो वक्त पर काम आ जाता है हम उसे अपना भगवान, खुदा और गार्ड बना लेते हैं। तुम भी ऐसे ही हो। अभी मैं तुम्हारे काम आऊंगा तो तुम सब मेरे कदमों में गिर पड़ोगे, मेरी मनाजात शुरू कर दोगे। आला ओहदेदार ने नागवारी से कहा, ज्यादा भाव न दिखाओ। काम आने का मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हें सर पर बिठा लेंगे, तुम्हें तुम्हारे काम का मुंह मांगा मुआवजा अदा किया जाएगा। दूसरे ओहदेदार ने कहा, बाय द वे, तुम इतने पुरस्कार क्यों बन रहे हो? एक और ने पूछा, और जब इस तरह छुप कर रहोगे तो हमारे काम कैसे आओगे? फोन पर उसकी आवाज सुनाई दी, मेरा अपना कुछ तरीकाकार है, तुम्हारे काम आने के लिए ना तो मुझे वहाँ आना पड़ेगा और ना ही मैं तुम्हें अपने पास बुलाऊंगा। क्या मतलब? क्या तुम दूर ही दूर से हम पर कोई अमल वगैरह करोगे? पहले तमाम मामलों को भूल कर मुझसे मामला डन करो, उसके बाद कोई सवाल करो। हम यूं ही तुम पर कैसे एतमाद कर लें? अपना कोई कारनामा बताओ कि मालूम तो हो कितने पहुंचे हुए हो, हमें मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फराहम कर सकोगे या नहीं। वो बोला, मैं अपने कारनामों को इश्तिहार बनाकर पेश नहीं करता, ना ही जादू मंत्र पढ़ने में वक्त बर्बाद करता हूँ। अगर अपने मसाइल जल्द हल करने के लिए मेरा ताउन चाहते हो तो सवाल जवाब में न उलझो। उस पुरस्कार आमिल की बातें और उसका लबो लहजा ऐसा था कि अकाबरीन बड़ी हद तक उससे मुतासिर होने लगे। कुछ तजस्सुस भी पैदा हो गया था। ये जानने की बेचैनी हो गई थी कि आखिर उसके काम का तरीकाकार क्या होगा। उसने कहा था वो किसी तरह का अमल नहीं करेगा, फिर समझ में नहीं आ रहा था कैसे उनके काम आएगा, कैसे उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देगा। बहरहाल इस मामले को समझना था और उससे काम भी लेना था। ओहदेदार ने पूछा, अभी तुम जिस नंबर से बात कर रहे हो, क्या इस पर हम आइंदा राब्ता कर सकते हैं? नहीं, ये आर्जी है, मेरे फोन की सिम तब्दील हो जाएगी। तुमने तो हमें उलझा दिया है। हम आपस में सुलह मशवरा करने के बाद तुम्हें कॉल बैक करना चाहते हैं, बताओ कैसे करेंगे? वो बोला, मैं आधे घंटे का वक्त दे रहा हूँ, उसके बाद खुद ही तुम लोगों को मुखातिब करूंगा। दूसरी तरफ से राब्ता खत्म कर दिया गया। उधर फोन पर खामोशी छाई। इधर अकाबरीन के दरमियान चहमगोइयां होने लगी। एक ओहदेदार ने कहा, आखिर उसका तरीका कार क्या होगा? दूसरे ने कहा, वो तो उससे काम लेकर ही मालूम किया जा सकेगा, क्या हमें उस पर इत्मीनान करना चाहिए? वो सब एक दूसरे को सवाली नजरों से देखने लगे। अला हकीम ने कहा, किसी न किसी पर तो भरोसा करना ही है, इसे भी आजमाना ही होगा। उसकी ये बात अच्छी है कि ये दूसरे अमलों और जादूगरों की तरह अमलियात में वक्त बर्बाद नहीं करेगा। ग्रेट इशुरारा ने जो मोहलत दी है उससे पहले ही हमें तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सकेगा। कायल होने वाली बात थी, लिहाजा सबकी राय के मुताबिक ये फैसला किया गया कि उस पुरस्कार अमिल पर इत्मीनान करते हुए उसकी खिदमत हासिल की जाए। उसने आधे घंटे बाद उन्हें फोन पर मुखातिब किया। फोन का स्पीकर ऑन था। तमाम अकाबरीन उसकी आवाज सुन रहे थे। एक हाकिम ने कहा, हमारा मुतफिका फैसला ये है कि तुमसे काम लिया जाएगा। तुम हमारे हालात से वाकिफ हो। अब बताओ, सियारे वालों से हमें किस तरह तहफ़्फ़ुज़ दे सकोगे? वो बोला, मैं तुम लोगों को ऐसे तहफ़्फ़ुज़ दूंगा कि उसकी टेलीपैथी जानने वाले समावी कोई भी दुश्मन तुम्हें जानी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। उन्होंने बड़े तजस्सुस से पूछा, क्या वाकई तुम हमें नाकाबिल शिकस्त बना दोगे? मगर कुछ तो बताओ, तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें ऐसी आब हयात का रास्ता बताऊंगा जिससे फैज़याब होने के बाद कोई हादसा या दुश्मनी तुम्हें वक्त से पहले मार नहीं सकेगी। तुम बेखौफ खतर अपनी तबई उम्र तक जीते रहोगे। आला हाकिम ने एक जरा ताज्जुब से कहा, आबे हयात, हमने अलिफ लैलवी और दास्तानों में उसके मुतालिक बहुत कुछ पढ़ा है। क्या वाकई हमारी जमीन पर कहीं आबे हयात मौजूद है? बेशक मौजूद है। तमाम अकाबरीन ने बेयकीनी से एक दूसरे को देखा। एक ओहदेदार ने पहलू बदल कर फोन पर कहा, तुम फौरन हमें वहां तक पहुंचने का रास्ता बताओ। अभी तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारी मतलूबा रकम ट्रांसफर कर दी जाएगी। जरा तहम्मुल से काम लो, पहले मेरी बात को समझ तो लो। वो कोई बहते पानी की नदियां नहीं है कि मैं रास्ता बताऊंगा और तुम सब वहां जाकर घटाघट पीने लगोगे। क्या मतलब? अभी तुमने खुद कहा है कि वो आबे हयात है। उसकी आवाज सुनाई दी, बेशक वो आबे हयात है, मगर एक हसीना है। उन्होंने चौंक कर फोन को देखा। वो बोला, एक ऐसी गैर मामूली हसीना जिसकी कुर्बत किसी भी शख्स को नाकाबिल शिकस्त बना देती है। मौत का एक वक्त मुकर्रर है। मेरा ये दावा है कि उस हसीना से फैज़याब होने वाला अपने मुकर्रर वक्त से पहले कभी नहीं मरेगा।
اکابرین کے اندر کچھ بے چینی سی پھیل گئی، حالات کی سنگینی میں اچانک ہی رنگینی بڑھ گئی تھی۔ وہ پورے سرار عامل دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے انہیں بڑا ہی رومانوی اور جذباتی سا رستہ دکھا رہا تھا۔ ایک اعلیٰ حاکم نے پہلو بدل کر فون پر کہا، یہ یقین نہ کرنے والی بات لگتی ہے، تجربے سے گزرو گے تو یقین آ جائے گا، اس کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد ایک عجیب سی توانائی محسوس کرو گے۔ میں اس آب حیات کا جام نوش کر چکا ہوں۔ انہوں نے پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ عامل نے کہا، ذرا سوچو اس تجربے میں تمہارا نقصان ہی کیا ہے؟ یوں بھی نہ جانے کتنی حسیناؤں کے ساتھ اپنی راتیں کالی کرتے رہتے ہو، ایک رات اور کالی کرو گے تو اپنی زندگی کا نیا سورج طلوع ہوتے دیکھو گے۔ اعلیٰ حاکم نے قائل ہو کر کہا، ٹھیک ہے، ہمیں اس کا پتہ ٹھکانہ بتاؤ، وہ کہاں ملے گی؟ کوئی بھی چیز آسانی سے نہیں ملتی، من کی مراد پانے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ ایک عہدیدار نے کہا، تم بیلنے کے لیے پاپڑ دو گے تو ہم بیلیں گے، ہمیں صرف وہاں کا رستہ بتا دو۔ راستہ بھی بتاؤں گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک ہے اور تم سینکڑوں کی تعداد میں ہو۔ یقیناً سبھی اکابرین اپنی سلامتی چاہتے ہیں۔ انہوں نے یک زبان ہو کر کہا، بے شک، یعنی ایک انار اور 100 بیمار والا معاملہ ہے، وہ ایک انار کس کس کے حصے میں آئے گا؟ وہ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ عامل نے کہا، میں اس لڑکی کی بھی سلامتی چاہتا ہوں، تم لوگ اپنے تحفظ کے لیے بوکھلائے ہوئے ہو، یہ کبھی نہیں چاہو گے کہ بیمار انار کے پاس جائیں اور انار دانہ دانہ ہو کر بکھر جائے اور کسی کے کام نہ آئے۔ اتنی عقل تو ہمیں بھی ہے، ہم سونے کے انڈے دینے والی مرغی کو ہلاک نہیں کرنا چاہیں گے۔ پہلے ہم اچھی طرح سمجھیں گے کہ ایک میخ خانے میں کتنے میخ خوروں کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے۔ وہ جام ہر ایک کے نام نہیں ہوگا، کتنے ہی پیاسے رہ جائیں گے۔ عامل نے کہا، یہ تو وقت اور حالات کے مطابق فیصلہ ہوتا رہے گا، اور فیصلہ وہ حسینہ کرے گی۔ وہ جو بھی فیصلہ کرے گی، شروع میں 2-4 کو ضرور قبول کرے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پہلے 2-4 خوش نصیب کون ہوں گے؟ اس کانفرنس ہال میں انگلینڈ، فرانس اور جرمنی کے اکابرین موجود تھے۔ وہ سوالی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ عامل نے کہا، پہلے تم سب آپس میں اپنی اپنی باریوں کا حساب کتاب کرو، میں تھوڑی دیر بعد رابطہ کروں گا۔ دوسری طرف سے رابطہ ختم کر دیا گیا۔ وہ تمام اکابرین آپس میں صلح مشورہ کرنے لگے۔ یہ طے کیا جانے لگا کہ ایک دن میں 5 نہیں بلکہ 6 افراد اس حسینہ کے پاس جائیں گے، تاکہ ہر ملک سے 2-2 اکابرین کی گنتی پوری ہو سکے اور جھگڑے والی کوئی بات بھی نہ ہو۔ انہوں نے پہلے ہم سے تعاون کی اپیل کی تھی اور ہم نے بڑی خاموشی سے انہیں ٹال دیا تھا۔ اس کے باوجود ہم انہیں بالکل ہی نظر انداز نہیں کر رہے تھے۔ جس طرح میں امریکی اکابرین کے درمیان پہنچا تھا، اسی طرح اس وقت کبریا ایک اعلی کار کے ذریعے اس کانفرنس ہال میں موجود تھا، مجھے پل پل کی رپورٹ دے رہا تھا۔ اس غیر معمولی حسینہ کے بارے میں سن کر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ کون تھی، کیا تھی، اس کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا تھا وہ کس حد تک درست تھا، یہ جاننے کے لیے میں نے کبریا کو ہدایت دی تھی کہ وہ سامل کے دماغ میں پہنچے اور اس کی اصلیت معلوم کرے۔ اس کام میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہی کبریا نے آ کر مجھے اس پراسرار عامل کی پوری ہسٹری سنا دی۔ اس حسینہ کے بارے میں بھی بہت اہم معلومات حاصل ہوئی تھی، جنہیں فی الحال میں بیان نہیں کروں گا۔ اگر داستان کے اس موڑ پر ان کا ذکر چل نکلا تو واقعات الجھ کر رہ جائیں گے۔ میں تھوڑی دیر تک چپ رہا، پھر زیر لب مسکرانے لگا۔ کبریا نے کہا، پاپا، آپ مسکرا رہے ہیں جبکہ صورتحال کافی سیریس ہے۔ وہ تمام اکابرین، میں نے سر ہلا کر کہا، وہ ڈوب رہے ہیں اور اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ ایسے میں وہ عامل ان کے لیے تنکے کا سہارا بن رہا ہے، اسے بننے دو۔ مگر وہ تو، میں نے ایک ہاتھ اٹھا کر کہا، میں سلسلے میں تمہیں چند ہدایات دوں گا، تم ان پر عمل کرتے رہو گے۔ فی الحال ان اکابرین کے درمیان رہ کر تمام حالات پر نظر رکھو۔ وہ میرے حکم کے مطابق دوبارہ اس کانفرنس ہال میں پہنچ گیا۔ وہاں اس پورے سرار عامل کی فون کال آئی ہوئی تھی، اس سے معاملات طے کیے جا رہے تھے۔ عامل نے تمام اکابرین سے کہا، تم نے بھی 5 افراد کی بات کی تھی، میں نے آدھے گھنٹے کے بعد کال کی ہے، اس گنتی میں ایک فرد کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اب میں کیسے یقین کر لوں کہ تم لوگ اپنی زبان پر قائم رہو گے؟ 5 کے بعد 6 افراد ہو گئے ہیں، آئندہ 7 اور 8 بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک اعلیٰ حاکم نے جلدی سے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہم نے تو اپنے اکابرین کی گنتی برابر کرنے کے لیے ایک فرد کا اضافہ کیا ہے۔ اس نے انکار کرتے ہوئے پوچھا، کہ اپنی گنتی برابر کرنے کے لیے اس حسینہ کی جان لینا چاہتے ہو؟ میں نے تمہیں آپس میں صلح مشورے کرنے کا وقت دیا تھا، تعداد بڑھانے کا نہیں۔ پلیز ہمارے مسئلے کو سمجھو، 5 کی گنتی ہمارے درمیان متنازع ہو جائے گی۔ وہ بولا، یہ تم لوگ سمجھو کہ اس تنازع کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ 5 کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر ملک سے 2-2 اور کسی ایک ملک سے ایک اعلیٰ عہدیدار اس حسینہ کے پاس جائے گا۔ عامل نے کہا، بے شک یہی ہوگا۔ تینوں ممالک کے اکابرین نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ایک اعلیٰ حاکم نے کہا، اور یہی جھگڑے والی بات ہے، ہم میں سے کسی بھی ملک کے حکمران ایسی ناانصافی قبول نہیں کریں گے۔ چلو تو پھر انصاف کی بات کرو، یہ طے کر لو کہ ہر ملک سے ایک ایک فرد اس حسینہ کے پاس جائے گا، یعنی ایک دن میں 3 افراد تحفظ حاصل کریں گے۔
انہوں نے پریشان ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ایک عہدیدار نے کہا، تم نے تعداد بڑھانے کے بجائے بالکل ہی کم کر دیا ہے، اس طرح تو دشمنوں کی طرف سے دی گئی مہلت ختم ہو جائے گی، مگر ہماری گنتی پوری نہیں ہوگی، تمام اکابرین کو تحفظ نہیں مل سکے گا۔ دوسری طرف سے خاموشی چھا گئی۔ ایک عہدیدار نے پوچھا، ہیلو، تم لائن پر ہو نا؟ ہیلو، وہ بولا، ہاں سن رہا ہوں، مگر ہوگا وہی جو میں کہہ چکا ہوں، یا تو 3 یا پھر 5۔ فار گاڈ سیک 3-5 نہ کرو، 6 افراد کی بات کرو۔ میں فون بند کر رہا ہوں، 15 منٹ کے بعد آخری بار رابطہ کروں گا، اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ تمام اکابرین ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ نگاہوں میں یہ سوال تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ جرمنی کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کچھ سوچ کر کہا، اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے، اور یہ کہ پہلے 2 ممالک کے 4 اکابرین اس حسینہ کے پاس جائیں گے اور تیسرے ملک کا ایک اعلیٰ عہدیدار ان کے ساتھ ہوگا۔ پھر دوسرے دن اس تیسرے ملک کے 2 اکابرین جائیں گے تو باقی 2 ممالک میں سے کسی ایک کو قربانی دینی پڑے گی۔ یہی طریقہ کار قابل قبول ہو سکتا تھا، وہ کہہ رہا تھا۔ پھر تیسرے روز بھی اسی طریقہ کار کے ذریعے ایک ملک کا ایک اعلیٰ عہدیدار دوسرے ممالک کے 4 اکابرین کے ساتھ جائے گا۔ یوں 5 کی گنتی بھی پوری ہوتی رہے گی اور جھگڑے والی کوئی بات بھی نہیں ہوگی۔ ایک اعلیٰ حاکم نے کہا، یعنی ہر روز باری باری تینوں ممالک کے اکابرین کو سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ ایک اور اعلیٰ عہدیدار نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، اس مسئلے کا اس سے بہتر کوئی اور حل نہیں ہو سکتا۔ دوسرے اکابرین بھی اس کی تائید کرنے لگے۔ مشورہ دینے والے عہدیدار نے کہا، اب اس کی فون کال آنے سے پہلے یہ فیصلہ بھی کر لیں کہ ہم تینوں ممالک میں سے پہلے کون سمجھوتا کرے گا۔ اس کا سوال سن کر کانفرنس ہال میں خاموشی چھا گئی۔ وہ بظاہر خاموش تھے، مگر اندر ہی اندر سوچ رہے تھے، اپنے آپ سے بول رہے تھے۔ کبریا انگلینڈ کے ایک اعلیٰ حاکم کے دماغ میں پہنچا ہوا تھا۔ اس کے خیالات کہہ رہے تھے، ہم تو کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے، فرانس کی اکابرین کرنا چاہتے ہیں تو کریں، ہم کسی بھی طرح ہر روز اپنے 2 اکابرین کو اس حسینہ تک ضرور پہنچائیں گے۔ کبریا فرانس کے اعلیٰ حاکم کے اندر پہنچا۔ اس کے خیالات نے بتایا کہ وہ پہل کرنے پر راضی نہیں ہے، چاہتا ہے انگلینڈ یا جرمنی کے اکابرین میں سے کوئی ایک پیچھے ہٹ کر دوسروں کو موقع فراہم کرے۔ کبریا جرمنی کے اس عہدیدار کے دماغ میں پہنچا جس نے یہ مشورہ دیا تھا۔ اس کی سوچ ہی کچھ اور تھی۔ وہ سازشی انداز میں سوچ رہا تھا، سب کو 5 کی گنتی میں الجھا کر صرف اپنے ملک و قوم کی سلامتی چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا جس حسینہ تک پہنچنے کے لیے ان کے درمیان رسا کشی جیسی فضا قائم ہو گئی ہے، دوسرے ممالک کے اکابرین کو اس حسینہ کی بو بھی نہ ملے، اور اس کے لیے اس پراسرار عامل کو خریدنا ضروری تھا۔ اس وقت وہ بڑی تیزی سے سوچ رہا تھا اور یہ پلاننگ کر رہا تھا کہ اس عامل کو کروڑوں یورو دے کر خریدا جائے گا تو وہ صرف ان کا زرخرید غلام بن کر رہے گا۔ اس طرح دوسرے ممالک کے اکابرین کو اس غیر معمولی حسینہ تک کبھی نہیں پہنچائے گا، بلکہ انہیں بھٹکاتا ہوا کسی بھی دوسری عورت کے پاس پہنچا دے گا۔ اس کانفرنس ہال میں وہ تینوں ممالک بظاہر متحد ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ ایک حسینہ ٹھہری ہوئی جھیل میں جیسے کنکر کی طرح آ کر گری تھی، ان کے اندر ہلچل مچا رہی تھی۔ اس عامل نے بچاؤ کا ایسا حسین اور رنگین جذبات سے لدا پھندا راستہ بتایا تھا کہ اس کی کشش سبھی کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ انجانی دوشیزہ اپنی ادائیں دکھانے سے پہلے ہی ان کے اتحاد کو توڑ پھوڑ رہی تھی۔ کبریا مجھے پل پل کی رپورٹ دے رہا تھا۔ مقررہ وقت کے مطابق اس عامل نے فون کے ذریعے اکابرین سے رابطہ کیا۔ ایک اعلیٰ حاکم نے کہا، ہمارا متفقہ فیصلہ یہی ہے، ہم میں سے 5 اکابرین اس حسینہ کے پاس جائیں گے، اب تم اس کا پتہ ٹھکانہ ہمیں بتاؤ۔ وہ بولا، پہلے میرا اکاؤنٹ نمبر نوٹ کرو، میری مطلوبہ رقم وہاں جمع کراؤ، اس کے بعد کوئی دوسری بات ہوگی۔ ہم زبان کے دنی ہے، تمہیں ہم پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ میں اپنے باپ پر بھی بھروسہ نہیں کرتا، رقم ملنے کے بعد ہی تمہارے کام آؤں گا۔ ٹھیک ہے، بتاؤ کتنی رقم چاہیے؟ اس نے اپنی مطلوبہ رقم بتاتے ہوئے اکاؤنٹ نمبر نوٹ کرایا۔ ایک اعلیٰ حاکم نے کہا، آدھے گھنٹے بعد اپنا اکاؤنٹ چیک کر لینا، اس وقت ہمیں تمہاری ضرورت ہے، شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ دوسری طرف سے رابطہ ختم کر دیا گیا۔ ایسے وقت جرمنی کا ایک عہدیدار اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ فرانس کے ایک اعلیٰ عہدیدار کو گھورتے ہوئے بولا، تم ہمیں الو نہیں بنا سکتے، میں تمہاری سازشوں کو بام کیا ہوں، آستین کے سام۔ تمام اکابرین نے ایک دم سے چونک کر اسے دیکھا۔ فرانسیسی عہدیدار نے تعجب سے پوچھا، کیا تم مجھ سے کہہ رہے ہو؟ ہاں، تم سے کہہ رہا ہوں۔ تمہارے دماغ میں جو کھچڑی پک رہی ہے اس کی خوشبو میرے دماغ تک پہنچ رہی ہے۔ تم ہمارے اتحاد کو توڑنے کی سازش کر رہے ہو۔ تمام اکابرین نے پھر ایک بار چونک کر سوالی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اس عہدیدار کے اندر کی باتیں بول رہا تھا اور وہ سننے والا گھبرا رہا تھا۔ اس نے اپنی سیٹ سے اٹھتے ہوئے کہا، یہ کیا بکواس ہے؟ لگتا ہے گریٹ ایشورا کی ہیبت نے اسے حواس باختہ کر دیا ہے، خواہ مجھ پر بہتان لگا رہا ہے۔ میں کوئی بہتان نہیں لگا رہا ہوں، تمہارے اندر کی باتیں باہر نکال رہا ہوں۔ فرانس کے اعلیٰ حاکم نے جرمنی کے ایک حکمران سے کہا، پلیز اپنے عہدیدار کو سمجھائیں، یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔
जर्मनी के आला हाकिम ने अपने ओहदेदार को घूरते हुए कहा कि तुम्हें अचानक क्या हुआ है, क्यों बैठे बिठाए उन पर इल्जाम तराशी कर रहे हो। वो बोला आप नहीं जानते, उसने अभी ये मंसूबा बनाया है कि हम में से किसी एक मुल्क से इत्तेहाद करके उस आमिल को खरीदेगा और तीसरे मुल्क के अकाबरीन को उस हसीना की हवा तक लगने नहीं देगा। फ्रांस का वो ओहदेदार बुरी तरह बौखला गया था। थोड़ी देर पहले उसके दिमाग में यही साजिश पक रही थी। वो अटकते हुए बोला ये झूठ बोल रहा है। जब तमाम मामलात बाहमी रजामंदी से तय किए जा रहे हैं तो फिर मैं कोई साजिश क्यों करूंगा। इंग्लैंड के आला हाकिम ने जर्मनी के हुकाम से कहा, लगता है तुम्हारे उस ओहदेदार की दिमागी रो बहक गई है, उसे फौरन किसी माहिर नफ्सियात के पास ले जाओ। उस ओहदेदार ने उस हाकिम को देखते हुए कहा, रो तो तुम्हारी भी बहकी हुई है। बज़ाहिर हम दोनों ममालिक से समझौते की बातें कर रहे हो, लेकिन दर पर्दा सिर्फ अपने अकाबरीन को अहमियत दे रहे हो, सिर्फ उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हो। उस आला हाकिम ने एक जरा घबरा कर उसे ताजुब से देखा, क्योंकि वो उसके भी अंदर की बात बोल रहा था और बोलता ही चला जा रहा था, जबकि किसी के अंदर की बात नहीं जानता था। इसके बावजूद सच बोल रहा था। मूल लम्हात में ये वाज़ेह तौर पर महसूस कर रहा था कि उसका दिमाग उसके इख्तियार में नहीं है। दरअसल किबरिया ने मेरी हिदायत के मुताबिक उसके दिमाग पर कब्जा जमाया हुआ था और उसे वो बातें कहलवा रहा था जो दूसरे अकाबरीन के अंदर पक रही थी। उसने इंग्लैंड के हाकिम आला हाकिम को देखते हुए कहा, क्यों यही सोचा है ना तुमने कि बज़ाहिर समझौता करोगे, मगर दर पर्दा किसी भी हेरा फेरी से सिर्फ अपने अकाबरीन को तहफ़्फ़ुज़ और सलामती देते रहोगे। दूसरे अकाबरीन ने उस आला हाकिम को सवाली नजरों से देखा। वो गड़बड़ा गया था, समझ में नहीं आ रहा था उसे क्या जवाब दे। ये बात हैरत अंगेज थी कि उस ओहदेदार ने उसकी सोच पढ़ ली थी। उसने एक जरा ठिठक कर उसे देखा, फिर कहा, यहाँ सब भी अपने अपने तौर पर कुछ न कुछ सोच रहे हैं। दिमाग में अच्छी बुरी बातें लहरों की तरह डूबती उभरती रहती हैं। बिलफर्ज मैंने ऐसा सोचा भी है, तो तुम ये बताओ हमारे अंदर की बातें तुम्हें कैसे मालूम हो रही हैं। ऐसा तो वही कर सकते हैं जो टेलीपैथी जानते हैं। उसने तवज्जो दिलाई तो सभी अकाबरीन एकदम से चौंक कर जर्मनी के ओहदेदार को देखने लगे। एक ने मुतयस्सिस होकर पूछा, सच बताओ क्या तुम टेलीपैथी जानते हो? दूसरों के दिमागों में झांककर उनकी सोच पढ़ सकते हो? उसने किबरिया की मर्जी के मुताबिक कहा, जिनके दिलों में खोट हो उनके दिमागों में झांकने की जरूरत नहीं होती। आंखों से और चेहरों से दिल का मैल जाहिर हो जाता है। किबरिया उसके दिमाग को आजाद छोड़कर फ्रांसीसी ओहदेदार के अंदर पहुंच गया। वो उसकी मर्जी के मुताबिक बोला, ज्यादा पासा ना बनो, तुम्हारे चेहरे से भी तुम्हारे दिल का मैल जाहिर हो रहा है। तुम तो हमसे भी ज्यादा कमीनगी से सोच रहे हो। उसने ठिठक कर उसे देखा। वो अपनी बात जारी रखते हुए बोला, तुम उस आमिल को लाखों यूरो देकर इस तरह खरीदना चाहते हो कि वो सिर्फ तुम्हारे काम आए और हमें बेवकूफ बनाता हुआ उस गैर मामूली हसीना के बजाय किसी दूसरी औरत के पास पहुंचा दे। अब बोलो, क्या तुम्हारा साजिशी दिमाग हमारे खिलाफ ये घटिया प्लानिंग नहीं कर रहा है? वो अक्का बक्का सा होकर उसका मुंह तक रहा था। एक आला हाकिम ने झुंझला कर कहा, ये क्या तमाशा है? तुम लोग क्यों इस तरह आपस में झगड़ रहे हो? किबरिया उस ओहदेदार के दिमाग से निकलकर इंग्लैंड के आला हाकिम के अंदर पहुंच गया था। वो उसकी मर्जी के मुताबिक बोला, बात सच हो और छुपाई जाए तो झगड़ा होता ही है। यहाँ कोई दूध का दूल्हा नहीं है। आप, मैं और ये तमाम अकाबरीन इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते कि इस वक्त हम सब ही खुदगर्जी से बहुत कुछ सोच रहे हैं। एक ने कहा, ठीक है कि सोच रहे हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि हमारे अंदर की बात बाहर कैसे आ रही है। हम कैसे एक दूसरे के दिमाग में उभरने वाली सोच को पढ़ रहे हैं। हम में से कोई टेलीपैथी नहीं जानता, फिर क्या कोई ख्याल-ख्वानी करने वाला हमारे दरमियान मौजूद है? एक ने उसकी तायद में कहा, बेशक यही बात हो सकती है। तमाम अकाबरीन की नजरें फ्रांस और जर्मनी के उन ओहदेदारों पर जम गईं जो थोड़ी देर पहले एक दूसरे के अंदर की बात बाहर निकाल रहे थे। उनमें से एक ने कहा, अभी मैं महसूस कर रहा था जैसे मेरा दिमाग मेरे इख्तियार में नहीं था। ऐसा लग रहा था किसी ने मेरे दिमाग पर कब्जा जमा रखा है और मुझसे अपनी मर्जी के मुताबिक ये सब कुछ कहलवा रहा है। दूसरे ओहदेदार ने उसकी तायद करते हुए कहा, मेरे साथ भी यही हुआ था। इंग्लैंड के आला हाकिम ने कहा, और मेरे साथ तो हो रहा है, इस वक्त कोई मेरे दिमाग में मौजूद है। उसकी बात सुनते ही तमाम अकाबरीन के अंदर हलचल सी मच गई। सभी उसे यूं देखने लगे जैसे उसके अंदर छुपे हुए किसी ख्याल-ख्वानी करने वाले को टटोल रहे हों। एक आला हाकिम ने कहा, तमाम अमेरिकी टेलीपैथी जानने वाले अपने अकाबरीन को सिक्योरिटी फराहम करने में मसरूफ हैं। उनमें से कोई यहाँ नहीं आ सकता, फिर ये कौन हो सकता है? एक ने कहा, ये यकीनन कोई मुसलमान ख्याल-ख्वानी करने वाला होगा, ये फरहाद भी हो सकता है। एक ओहदेदार ने इंग्लैंड के आला हाकिम की तरफ देखते हुए पूछा, तुम कौन हो? किबरिया ने उस सलाहकार के दिमाग को आजाद छोड़ दिया था। उसने ठिठक कर कहा, ये कैसा सवाल है? क्या तुम नहीं जानते मैं यूके का एक आला हाकिम हूँ? ओहदेदार बोला, मैं तुमसे नहीं, उससे पूछ रहा हूँ जो उस वक्त तुम्हारे अंदर मौजूद है। लेकिन मेरे अंदर तो कोई नहीं है।
ابھی تو تم نے کہا تھا کوئی تمہارے دماغ میں موجود ہے۔ اس وقت ایک فرانسیسی عہدیدار نے کبریا کی مرضی کے مطابق کہا، وہ وہاں نہیں ہے، یہاں میرے اندر آ گیا ہے۔ تمام مقابرین اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ایک اعلیٰ حاکم نے پوچھا، تم کون ہو اور ہمارے ساتھ یہ آنکھ مچولی کیوں کھیل رہے ہو؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ اعلیٰ حاکم نے کہا، تم چپ کیوں ہو؟ جواب دو۔ وہ بولا، میں کیا جواب دوں سر؟ میں تم سے نہیں، اس خیال خوانی کرنے والے سے پوچھ رہا ہوں۔ ایک عہدیدار نے ہاتھ بلند کر کے لہراتے ہوئے کہا، وہ وہاں نہیں ہے سر، یہاں میرے اندر پہنچا ہوا ہے۔ اعلیٰ حاکم نے جھنجھلا کر کہا، یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ پلیز مسٹر فرہاد، اگر تم یہاں موجود ہو تو ہم سے بات کرو، یوں چھپ چھپ کر ہماری بے بسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔